نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وعليه صلی وسلم دائما على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج ہمارا موضوع گفتگو سنت و سیرت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اہمیت ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے ہم حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بہت سارے امور پہ گفتگو کریں گے۔ حضور علیہ السلام جو ہے وہ کیسے کھانا جو ہے وہ تناول فرمایا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کیسے سفر فرمایا کرتے تھے، آپ کا چال چلن کیسا تھا، آپ علیہ السلام اٹھتے بیٹھتے کیسے تھے، آپ کی ملاقات کیسے تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے۔ لیکن اس سے قبل سنت کی اہمیت کو سمجھنا ازحد ضروری ہے۔ تاجدار کائنات علیہ السلام کی اتباع و اطاعت اور فرما برداری بحیثیت ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام کی محبت ہر بندہ مومن پر جو ہے وہ واجب و لازم ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا، لا یؤمن حتیٰ تکون احب الیہ من نفسی، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ بنا دے، حتیٰ کہ جو اس کی جان ہے جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرے، اس وقت تک اس کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح حضور علیہ السلام کی محبت فرض اور لازم ہے، اسی طرح تاجدار کائنات علیہ السلام جو شریعت لے کے آئے، جو اسلامک لا ہے، اس کی تصدیق کرنا یہ بھی واجب اور لازم ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب قرآن اور سنت کا اتباع کیا جائے۔ قرآن مجید کے احکام اور ان احکام کی تفسیر و شرح تاجدار کائنات علیہ السلام کی سنت و حدیث۔ تو جب تک ہم قرآن و سنت کا اتباع نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے وہ ہم مسلمان اس دنیا میں کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے قرآن مجید پہ بہت سارے مقامات پہ ارشاد فرمایا، جیسے کہ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اوبے اللہ اینڈ اوبے دا میسنجر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ سورہ نور میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے جو پرافٹ لے کے آئے ہیں، جو پرافٹ نے حکم دیا ہے،
اگر تم اس کو ایکسیپٹ کرو گے، مانو گے، اس پر عمل کرو گے، قرآن مجید میں رب تعالیٰ شاہ فرماتا ہے تہتدوا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی ہدایت حضور علیہ السلام کی اطاعت میں ہے۔ اور ایک اور مقام پہ رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تحقیق وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اطاعت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کو سمجھ لیا جائے۔ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الشفاء میں فرماتے ہیں کہ مفسرین اور آئمہ فرماتے ہیں، آئمہ دین کیا لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت یہ ہے کہ آپ کی سنت کو لازم پکڑا جائے، آپ کی سنت کے ساتھ تمسک کیا جائے، آپ کی سنت کو اختیار کیا جائے، یہ حضور علیہ السلام کی اطاعت ہے۔ اور جو کچھ احکام خواہ ان کا تعلق اوامر سے ہو، یعنی جو حکم دیا گیا ہے قرآن میں، سنت میں، اس پہ عمل کیا جائے، خواہ وہ نواہی سے ہو، جن سے روکا گیا ہے قرآن میں، سنت میں، حدیث میں، ان سے رکا جائے اور اس کو قبول کیا جائے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ یعنی بیسٹ ایگزامپل اگر تمہیں چاہیے تو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے، حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج مسلمان کون سی ایگزامپل تلاش کر رہا ہے، کہاں کھو گیا ہے؟ ہمارے ینگسٹرز بالخصوص، ان کے آئیڈیلز کیا کون ہیں، وہ کن کی زندگیوں کو دیکھ کر ان جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جب ہماری زندگیوں سے ہی حضور کی سیرت و سنت و حدیث ختم ہو گئی تو آگے اولاد میں کیا منتقل ہوگا؟ انہوں نے جب آنکھ کھولی تو ایک مسلمان گھرانہ ہونے کے ناطے انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، وہ لوگ کلمہ پڑھتے بھی ہیں سارا کچھ، لیکن جیسے ان کی تعلیم اور تربیت ہونی چاہیے تھی وہ ماحول انہیں میسر نہ آیا، تو پھر کیا ہوا؟ انہیں وہ ماحول پسند آ گیا جو ان کی آنکھوں کے سامنے زیادہ تھا، انہوں نے اس کو چوائس کر دیا۔ لیکن قرآن نے بیسٹ ایگزامپل کون سی قرار دی ہے؟ حضور کی لائف کو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، حضور کی سنت کو، حضور کے اسوہ حسنہ کو۔ اور حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ امام محمد بن علی ترمذی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اسوہ رسول جو بیسٹ ایگزامپل وہ یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کیا جائے، حضور علیہ السلام کی سنت کی پیروی کی جائے، اور حضور علیہ السلام کی مخالفت خواہ قولن ہو، یعنی کہتے ہوئے کوئی بات ہے، ایک بندہ ایک بات کہتا ہے لیکن حضور علیہ السلام نے اس بات سے منع کیا ہوا ہے، تو آپ کا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اس قول کو چھوڑ دے اور حضور کے قول کو دے دے، خواہ وہ مخالفت جو ہے وہ فعلی ہو، عملی ہو، ایکٹ کے طور پر۔ ایک عمل ہے، جس
عمل سے حضور نے منع فرمایا ہے، اگر وہ عمل کرتا ہے تو اس عمل کو چھوڑ دے۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی اتباع، یہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ ہے حضور علیہ السلام کی پیروی، یہی تاجدار کائنات علیہ السلام کی محبت ہے کہ انسان اپنی منشا اور مرضی کو چھوڑ دے اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کا قلادہ جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈال دے، سر تسلیم خم کرتے ہوئے حضور کی سنت پر عمل کرے وہ۔ اور امام شاطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، الموافقات میں اس کو نقل کیا گیا کہ اللہ کی کتاب میں جو احکام ہیں، جو حکم اور آرڈرز دیے گئے ہیں، اس کی تفصیل اور شرح یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور حضرت سعد بن عبداللہ فرماتے ہیں، قاضی عیاض مالکی نے شفا میں نقل کیا ہے، بڑے ہی قابل غور الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں ان الفاظ میں، آپ فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے محبت کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو قرآن سے محبت کرو۔ کیا آج قرآن ہماری زندگیوں میں ہے؟ کیا قرآن کو ہم پڑھتے ہیں؟ کیا قرآن کو پڑھ کر ہم سمجھتے ہیں؟ تو اللہ کی محبت کہاں ہے؟ فرماتے ہیں کہ قرآن سے محبت کرنے کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے محبت کرے۔ اگر قرآن سے محبت کرتا ہے تو وہ حضور سے محبت کرے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَعَلَّامَةُ حُبُّ النَّبِيِّ حُبُّ السُّنَّةِ، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت یہ ہے، کوئی شخص کہتا ہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، سائن آپ نے دے دیا، فرماتے ہیں کہ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے۔ یہ محبت کی علامت ہے کہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، پیروی کرے، اتباع کرے حضور علیہ السلام کی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام ہو گزرے ہیں۔ جیسے ہمارا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ حنفی ہے، ہم حضرت نعمان ابن ثابت امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اسی طرح حنبلی بھی موجود ہیں، امام احمد بن حنبل، یہ جو 4 اسکول آف تھاٹس ہیں جو اہل سنت و جماعت ہیں، ان میں سے ایک حنبلی مسلک بھی ہے، اس کے امام ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا ایک ایسی جماعت سے گزر ہوا کہ جو حمام میں داخل ہوئے اور وہ ننگے اس حمام میں نہا رہے تھے، باتھ روم، اور اس میں وہ ننگے نہا رہے تھے، پبلک پلیس تھی نا، اس دور میں جو حمام ہوا کرتے تھے وہ پبلک پلیسز پہ ہوا کرتے تھے، اور وہ کیا ننگے نہا رہے تھے۔ سوئمنگ پول یہاں پہ بھی ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن آپ سمجھیں کہ حضور کی سنت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کیا اور ان کے عمل، ان کے ایکٹ کو چھوڑ دیا، وہ جو کر رہے تھے وہ میں نے نہیں کیا، میں نے حدیث کو اختیار کیا کہ حضور کا فرمان ہے، جامع ترمذی میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، حضور کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے
وہ جب حمام میں جائے تو تہمت باندھ کر جائے، ننگا نہ جائے، سطر کر کے جائے۔ کہتے ہیں کہ بس میں ننگا نہ ہوا، برہنہ نہیں ہوا، میں نے تہمت باندھا اور غسل کیا۔ رات کو آواز آئی، اے احمد خوشخبری ہو، اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور صرف اس لیے معاف کیا ہے کہ تو نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا، تو نے اس سنت پہ عمل کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے نہ صرف تیرے گناہوں کو معاف کیا ہے بلکہ تمہیں اس امت کا امام و پیشوا بنا دیا ہے، لوگ تیری پیروی کریں گے۔ کیا ایک سنت پر عمل کرنے پہ احمد جو ہے وہ امام احمد بن حنبل بنے۔ اور آپ جانتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ سید عبد القادر جیلانی، آپ حنبلی علماء سے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ جو ہاتھ پہ غیب سے آواز آئی تھی وہ کہنے لگے کہ میں جبریل امین ہوں، میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں، حضور کی سنت کو زندہ کیا ہے، حضور کی حدیث پہ عمل کیا ہے، تمہیں یہ مقام و مرتبہ دیا جا رہا ہے۔ اور آج جس فتنے کے دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، قرب قیامت ہے، فساد امت ہے، ایک طرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری طرف اپنی خواہشات، اوپینینز اپنی اپنی، ویوز اپنے اپنے، اپنا اپنا نقطہ نگاہ۔ آپ بیٹھ جائیں مجمع میں گفتگو کریں، اپنی رائے ہوگی، دین کو بھی اپنی رائے کے مطابق ڈالا جا رہا، ایک طرف دین ہے اور ایک طرف جو ہے وہ اپنی مرضی و منشا۔ سنت رسول کو ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ اگر بیان کیا جائے کہ حضور علیہ السلام کا عمل یہ تھا، حدیث مبارکہ یہ تھی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عمل مبارک یہ تھا، سنا ہی نہیں جاتا، ہلکا جانا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، عمل ہی نہیں کیا جاتا۔ سنت کا بعض دفعہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے جہاں پہ جو ہے وہ ہائی کلاس جسے کہا جاتا ہے، آپ ہاتھ سے کھانا کھا کے دیکھیں، آپ کا مذاق اڑایا جائے گا۔ جس کے ساتھ آپ گئے ہوں گے وہ بھی کہے گا بھائی چھوڑو، ہاتھ سے کیوں کھا رہے ہو؟ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ مذاق اڑایا جاتا ہے سنتوں کا۔ اور پھر یہاں یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ اگر کوئی شخص ایک سنت پہ عمل کرتا ہے اور ایک سنت پہ عمل نہیں ہو رہا، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس سنت پہ کیوں کرتا ہے تو یہ ساری سنتوں پہ عمل کرتا، بھائی جس پہ عمل کر رہا ہے اس کو تو کرنے دو، وہ بھی کر لے گا۔ اگر اس نے اس سنت کو زندہ کیا ہے اس کو بھی زندہ کر لے گا۔ اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ جب قرب قیامت ہوگا تو اس وقت حال میری امت کا یہ ہو جائے گا کہ سنت پر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے کہ آگ ہتھیلی پر رکھ کے چلنا، یہ کون سے اس پہ فائر رکھ کے ایسے چلنا، اتنا مشکل ہو جائے گا میری سنت پہ عمل کرنا۔ اگر یہاں پہ آگ رکھی جائے، آگ کا انگارہ رکھا جائے تو دیکھیں بندہ کس طرح تڑپے گا، اس کے ہوش آواز کھو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ میں اس طرح مشکل ہوگا میری سنت پر عمل کرنا۔ لیکن سنے فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، موجم الغوث
حلیۃ الاولیاء الترغیب مسند فردوس مجمع الزوائد میں روایت پڑھ کر کیا گیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے التمسک بسنتی عند فساد امتی. جب میری امت میں فساد ہوگا اور جو شخص میری سنت کے ساتھ تمسک کرے گا, میری سنت کو اختیار کرے گا, میری سنت کو زندہ کرے گا, لہو اجر شہید, اس کو ایک شہید کا اجر عطا کیا جائے گا. اور دوسری روایت میں آتا ہے لہو اجر مئات شہید, اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا. صرف ایک سنت پر عمل کرنے پر, جو ایک سنت زندہ کرتا ہے, تو اس کو کیا ثواب مل رہا ہے؟ 100 شہیدوں کا. اور جو انکار کرتے ہیں سنت کا, جب ان کے سامنے حدیث رکھی جاتی ہے, جب ان کے سامنے حدیث بیان کی جاتی ہے, اور پھر اگر کہیں کہ آئی تھنک سو, سنے روزے قیامت حوض کوثر سے انہیں ہٹا دیا جائے گا, وہ گمراہ ہو جائیں گے وہاں سے. دنیا کے نشے میں مست ہو کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق نہ اڑائیں, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہلکا نہ سمجھیں. حضور علیہ السلام کی محبت یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا جائے, حضور علیہ السلام کی اتباع کی جائے, اطاعت کی جائے, فرما برداری کی جائے. آپ علیہ السلام جو لے کے آئے ہیں قرآن و سنت, اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے. یہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. کتاب الفضائل مسلم شریف میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. حضور علیہ السلام سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت بعض لوگ حوض کوثر سے ہٹا دیے جائیں گے, ایسے ہٹائے جائیں گے جیسے بعض اونٹ جو ہے وہ گم ہو کر ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں, انہیں حوض کوثر کی جگہ ہی نہیں ملے گی. حضور نے ایگزامپل بھی دے دی. لیکن آپ آقا کریم رحمت اللہ علیہ حضور فرماتے ہیں جب میں یہ دیکھوں گا کہ میں تو پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں حوض کوثر کی طرف, میں تو اسی لیے کھڑا ہوں کہ یہ پیاس ہے, میں پیاس بجھانے کے لیے ادھر کھڑا ہوں, لیکن وہ ادھر آ نہیں رہے, تو میں انہیں پکاروں گا, آواز دوں گا, ندا دوں گا انہیں, ادھر آؤ, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. تو اس وقت کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یا رسول اللہ آپ کی سنت کو چھوڑا تھا, جنہوں نے آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں. حضور شاہ فرماتے ہیں تب میں فرماؤں گا دور ہو جاؤ, دور ہو جاؤ, دور ہو جاؤ. 3 مرتبہ حضور نے کہا. امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جس شخص کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ظاہر ہو جائے, یعنی اسے پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے حضور کی. میں اس مسجد میں جب سے آیا ہوں, جو درس حدیث ظہر کے بعد ہوتا ہے, کم و بیش 1500 احادیث میں بیان کر چکا ہوں. کتنی؟ 1500 احادیث. اس کے علاوہ روز جمعہ خطابات ہوتے ہیں, موضوعات ہوتے ہیں باقاعدہ. کتنی احادیث میں نے بیان کی. اب وہ جتنی حدیث بیان کیا سنا آپ لوگوں نے, کو جب آپ نے سن لیا, آپ کو وہ سنت ظاہر ہو چکی, حجت پوری ہوگی. جب حجت پوری ہوگی تو پھر روز قیامت پکڑے جائیں گے, پھر کوئی چھٹکارا نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس شخص کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ظاہر ہو جائے, اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس سنت کو کسی کے قول کی بنا پر چھوڑ دے. کہ کوئی یہ کہتا ہے لہذا میں اس کو یہ اختیار کر لیتا ہوں, حضور کی سنت کو چھوڑ دے, اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہ تو تھا سنت کی اہمیت. اب سنت کی 2 اقسام ہیں. 2 kinds of سننا ہے.
ایک کو سنت ہدا کہتے ہیں اور ایک کو سنت زائد یا زائدہ یا زوائد، جو مرضی نام لے لیں، یہ کہا جاتا ہے۔ سنت ہدا کا معنی یہ ہے کہ ایسی سنت جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت ہمیشہ کیا ہو۔ ہاں کبھی جو ہے وہ بلا عذر ترک فرمایا یعنی چھوڑا، اور کبھی جو ہے وہ اسے نہ چھوڑا، لیکن چھوڑنے والے پر آپ نے تان نہ کیا ہو۔ اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت مؤکدہ۔ یہ جو سنت ہدا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ جو اس کو چھوڑے گا اس کو برا کہا جائے گا، کیونکہ حضور نے بطور عبادت ہمیشہ کیا ہے، اور چھوڑے گا تو اس کو عذاب ہوگا، اس کی ملامت کی جائے گی۔ جیسے جماعت، اذان، اقامت، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں سنت زائد۔ یہ ایسی سنت ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت نہیں کیا، بلکہ بطور عادت اپنایا اس کو، ایز اے ہیبٹ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عمل فرمایا۔ یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ غیر مؤکدہ ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس پہ عمل کرتا ہے تو اس کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، نہیں کرتا تو اس کو برا نہیں کہا جائے گا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک، لباس پہننا حضور کا، کھانا کھانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھانا کھایا کرتے تھے، عصا کیسے پکڑا کرتے تھے، امامہ باندھنا، یہ کیا ہے؟ سنت زوائد میں سے۔ کرے گا تو کیا ملے گا؟ اس کو ثواب ملے گا۔ اب یہاں پر وہ طبقہ جو کم علم ہے، اور یوٹیوب میں یہ بڑے کلپس موجود ہیں، ہمارے ینگسٹر جو ہے اس یوٹیوب اور گوگل پہ جا کے ریسرچ کر کے جو ہے وہ ایک گمراہی کے راستے کی طرف چل پڑتے ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ جو ویوز دے رہے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ اس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے بھی یا نہیں۔ یاد رکھیں ینگسٹر، سنیں تو اہل سنت و جماعت کو سنیں، نہیں تو عالم دین سے رابطہ کریں اور پوچھیں کہ کون سنی عالم دین ہے جس کو ہم سنیں، کس کی بکس کو ہم جو ہے وہ ریڈ کریں، پوچھیں آگے آپ۔ اب وہ جو ناواقف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اسوہ رسول ہے، جس کو قرآن مجید میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ، اسوہ، بہترین اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بطور عبادات کیے ہیں وہ ہیں، جو بطور عادات کیے ہیں وہ نہیں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سمجھے کوشچن؟ یعنی جو بطور عبادت حضور کی سنت ہے وہ اس کو لیتے ہیں جو ایز اے ہیبٹ حضور نے اختیار کیا، جیسے لباس ہے، جیسے کھانا کھانا ہے، جیسے اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا ہے، وہ کہتے ہیں یہ اسوہ رسول سے خارج ہے۔ یہ کہنے والے یاد رکھ لیں بدبختی کی راہ پر چل رہے ہیں، یہ شقاوت ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کا کلچر تھا، حضور عرب میں جو ہے وہ پیدا ہوئے، سو عرب میں جو کچھ ہو رہا تھا حضور جو ہے وہ اسی طریقے کو اختیار کیا، سو آپ نے داڑھی بھی رکھی، وہی آپ لباس پہنا کرتے تھے، سو وہ رواج تھا، وہ کلچر تھا۔ وہ یہ کہہ کر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ رد کر دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ غلط فہمی ہے اور حضور کی سنت سے ہٹایا جا رہا ہے، کیونکہ میں نے پہلے جو وعدہ دیا ہے وہ اسلامی لا کی ہر اصول فقہ، یعنی جو پرنسپل ہے فقہ کے، کسی کتاب کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سنت غیر مؤکدہ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ اگر وہ اس پہ عمل کرتا ہے تو اس کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، عمل کرے گا تو اس کو ثواب میسر آئے گا۔ اسی لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ خوش بختی اور سعادت کی کنجی یہ ہے کہ تمام امور میں حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا جائے۔